السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے میں نے بہت سارے لوگوں کو آپ کے سامنے ایکسپوز بھی کیا ہے، جیسا کہ یوتھ کلب سے جڑے ہوئے لوگ کہ یہ وہابی ہیں، یہ اپنی آئیڈینٹی کتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں، ان کا وہابزم چیخ چیخ کے کہتا ہے ان کے ویڈیوز میں کہ میں وہابی، اور وہابی کتنے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں کہیں نہ کہیں تو نظر آتے ہیں، جن کے پلیٹ فارم پر صرف وہابیوں کو بلاتے ہیں، وہابیوں کی رائے لیتے ہیں، اور خود بھی اپنی زبان سے وہی باتیں کرتے ہیں جو وہابی اپنے چینلز پر کرتے رہتے ہیں، ہم کئی عرصے سے سنتے آئے ہیں۔ اس کے وہابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی ساری کی ساری جو ہے وہ کولیبریشنز اینڈ میٹنگز اور یہ وہ سارا وہابیوں کے ساتھ ہی نظر آتا ہو ہر جگہ پر، تو وہ اس کے وہابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو وہابی منہ سے نہ بھی کہے تو وہ لوگ جنہیں وہابی منہ سے سننے میں پتہ چلتا ہے کہ وہابی ہیں، تو کوئی بھی وہابی اپنے منہ سے وہابی کی طرح کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ ان کے تھاٹس ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہابی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ان کو ایکسپوز کیا، ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، جاہلوں کا امام، ایک نمبر کا جاہل، اسے ایکسپوز کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب سی باتیں کرنے والے ساحل عظیم، ان کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ جن لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تو کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تم عجیب آدمی ہو، اہل سنت کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر تم اہل سنت کو لڑا رہے ہو۔ نہیں سر، اہل سنت کو لڑا نہیں رہے، آپ سمجھے نہیں بات کو۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جو بیٹھے ہیں نا، انہیں اہل سنت میں سے نکال کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف لبادے اوڑھ کے بیٹھے ہیں، ان کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے، ان کے عقیدے سنیوں والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے پھریں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب ان کے عقیدے ہی نہیں ملتے۔ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے بھائی، تو یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت، ان کے جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کے اندر یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو فٹ نہیں ہوتے نا، جو اپنے آپ کو زبردستی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو کچرے کو نکال رہا ہوں بیسیکلی، اگر آپ کو یہ زبان سمجھ میں آتی ہے نا، صاف کر رہا ہوں، صاف۔ اور دین نے حکم دیا ہے اس کا کہ برائی سے لوگوں کو روکو، تو روک رہا ہوں لوگوں کو غلط راستے پہ چلنے سے، اور اچھائی کا حکم دو، صحیح ڈائریکشن میں لے کے آ رہا ہوں کہ بھائی صحیح لوگ کون ہیں، کہاں سے دین، کہاں سے اساس، کہاں سے عقیدے لینے ہیں اور کہاں سے نہیں لینے۔ اب یہاں سے نہیں لینے ہیں، آپ نے وہیں سے لینے ہیں، یعنی ایک جگہ پر چیز خراب ہے لیکن شوشہ ہے، آپ جا کے شوشہ کے پیچھے خراب چیزیں خریدتے رہو۔ ہمارا کام ہے انتباہ کرنا، آپ کو بتانا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب بتانے کے باوجود آپ نہیں سنتے تو لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں روک اپنی دھونس جما کے روکنے کی کوشش نہ کریں، کیوں کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، ہیں ہو آر یو، کون ہوتے ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے آپ۔ جب آپ ہیں کوئی نہیں تو پھر آپ اچھل کیوں رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے، تو الٹا چور کوتوال کو والی بات کر دی آپ نے، احسان فراموشی والی بات کر دی۔ آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ کوئی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان لوگوں میں یہ پرابلمز ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں صحیح لوگ کہاں ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کرو، جو صحیح العقیدہ لوگوں سے وہ علم حاصل کرو جو اہل سنت والجماعت مین سٹریم علم ہے، بجائے کہ ان ادھر ادھر کے لائم لائٹ میں جگمگ کرتے وہابیوں سے جا کے علم حاصل کرو، یا پھر ڈیوینٹ غامدی ٹائپ لوگ، یا انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ کہ پتہ بھی نہیں ہوتا پلانٹڈ ہیں کہ کیا ہے، ان کا خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اسپیشلی یہ انجینئر مرزا جس نے ہر گھاٹ سے پانی پیا ہے اور سب نے دھتکار دیا ہے، جب سب نے دھتکار دیا تو یہ اپنی ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے شروع ہو گیا، تو بیسیکلی جسے کسی نے نہیں لیا اسے جہلا نے لے لیا، یہ سمجھ کے کہ شاید کچھ ہے۔ دیکھو، چیخ چیخ کر بات کر لینا اور لوگوں کو تصویریں لگا لگا کے ویڈیوز بنانا، اس کے بغیر ویڈیو نہیں بنانا، اور کوئی اگر ٹی وی چینل پہ آ جائے تو یوں ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ ڈرامے کرنا، اور اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر کسی کو کچھ بھی بول دینا، پنجابی میں کچھ بھی بول کے سمجھنا کہ وہ جی بڑا جولی آدمی ہوں میں،
یہ جولی پن نا اپنے یار دوستوں میں رکھا کرو، یہ ہر جگہ نہیں چلتا جولی پن. تو یہ جتنے جولی ہو نا اتنے کیا بولوں یار، اب چھوڑو، دل بھی نہیں کرتا یار. I mean we run out of words for this guy. اچھے ورڈز رن آؤٹ ہو جاتے ہیں. اینی وے وہ ہمارے علی نواز بھائی ہیں، مفتی علی نواز بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں پنجاب میں بعض جگہوں پہ انجینئر کو پلمبر کہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کے نام کے ساتھ پلمبر لگایا ہے. ویسی انجینئر اور پلمبر کا فرق ہمیں بھی پتہ ہے. تو بہرحال اینی وے ماشاء اللہ ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جن سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے دروس سیکھ سکتے ہیں. فقی مسائل ہوں تو مفتی اکمل، بہت زبردست کام ہے. اور اسی طرح بہت ہی ایموشنل، موٹیویشنل، دل کو گداز کر دینے والے، دل کو چھو جانے والے، ہلا دینے والے ثاقب مصطفیٰ صاحب، بہت زبردست. مصطفی جو ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب، زبردست آپ کے دروس ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے ان جاہلوں سے جو بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں، چاہے یہ انجینئر مرزا ہو یا اس ٹائپ کے اور لوگ ہوں یا روافظ ہوں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مفتی راشد محمود صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں. مفتی علی نواز صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اسی طرح حافظ وقار وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے ذرائع ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے علم کس طرح کا حاصل کرنا ہے. ہر طریقے کے ذرائع موجود ہیں. اگر آپ واقعتاً علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اگر یہ وہم و گمان ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں یہاں آؤ مجھ سے حاصل کرو، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. بلکہ لوگ اگر زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس تو نہ آؤ، میں بس آپ تک کوئی بات پہنچا رہا ہوں، وہ لے لو اور آپ ان ذرائع سے جو صحیح معنوں میں بڑے بڑے ذرائع ہیں وہاں جاؤ. میں کیا، میری اوقات کیا، میری بساط کا، میں ہوتا کون ہوں. لیکن نشاندہی کر رہا ہوں بیٹھ کے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور آپ کو کئی دروس دیے ہیں ان لوگوں کے غلط، جو انجینئر مرزا نے غلط احادیث جو بیان کیے ہیں، ان کے مفاہیم بیان کیے ہیں، اس کو کاؤنٹر کیا ہے، شروحات بخاری سے کاؤنٹر کیا ہے، جو ان لوگوں نے لکھی ہیں جو شارحین بخاری ہیں، چاہے ابن بطال ہوں چاہے اور ہوں. بڑی بڑی عمدۃ القاری ہو گئی، فتح الباری ہو گئی، اس طرح کے اور مختلف جو ہے شروحات بخاری سے ان کی غلط تعویلات کو کاؤنٹر کیا ہے کہ صحیح معنوں میں علماء اس کی کیا فہم بیان کرتے ہیں. جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، اس طرح کے جہلاء نہیں جنہیں دیکھ کر عربی بھی پڑھنی نہیں آتی اور اگر ترجمے چھپا لو تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو اور جن کی گفتار میں یہ عالم ہے کہ نہ تمیز ہے نہ تہذیب ہے، اور بڑے آسانی سے گستاخیاں کر جاتے ہیں، چاہے اولیاء کی شان میں ہو، چاہے صحابہ کی شان میں ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہو، یا اللہ عز و جل کی شان میں ہو. بڑی آرام سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور پھر ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. شرم آتی ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان کو اور ان کے سننے والوں کو جو ان کی ان بیوقوفیانہ اور گمراہیوں اور بکواسات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آ کے. اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور جہاں تک بد مذہبوں کا تعلق ہے، ان کی کتابوں سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بد مذہب ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز جو ہیں کہ کیسے آدم علیہ السلام کا شرک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توحید کی کتابوں میں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ آدم علیہ السلام کا شرک ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں ان کی عقیدہ ہے تو چھوڑ دو. اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں ان کے جو عقیدے ہیں بد مذہبوں کے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. اور ان کے یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ان کا ایک محمد علی نام کا بندہ ہے، اس کے بھی کچھ ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں جس کے اندر اس طرح کی باتیں منظر عام پر آتی ہیں. اور اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں. ساحل عظیم کی بھی کچھ اس طرح کے معاملات جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیے اور کل کی ویڈیو میں بھی بتائے کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. ان کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا ہے، دین کس سے سیکھنا چاہیے کس سے نہیں سیکھنا چاہیے، ان کے اپنے گراؤنڈز کیا ہیں. جن کے اپنے گراؤنڈز اتنے شیکی ہیں وہ آپ کو کیا کس ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کریں گے. بہرحال آپ عقل مند ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدھی دی ہے. امید کرتا ہوں کہ EMAM کے پیچھے بدھی برش نہیں کر رہی ہوگی آپ نے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.